ایک سال میں 7 نومولود بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والی سیریل کلر کون ہے؟ برطانیہ کی ایک نرس لوسی لیٹبی کو بچوں کی سیریل کلر قرار دیتے ہوئے 7 نومولود بچوں کے قتل اور 6 بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ مانچسٹر کی عدالت میں بتایا گیا ہے کہ لوسی نے جون 2015 سے جون 2016 کے درمیان 16 بچوں کو نشانہ بنایا ہے۔ لوسی پر 22 الزامات تھے، جن میں 7 نومولود بچوں کے قتل کے الزام بھی شامل تھے۔ لوسی کا پہلا نشانہ ایک ایسا بچہ تھا جو جون 2015 میں پیدا ہو کر مر گیا تھا۔ اس کی پیدائش قبل از وقت آپریشن کے ذریعے 31 ہفتوں کی عمر میں ہوئی تھی اور اسے ہسپتال میں نومولود بچوں کی انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے بعد 8 جون کو مصنوعی آکسیجن کے بغیر سانس لے رہا تھا، جب لوسی نے ایک دوسری نرس کی جگہ لینے کے 1 گھنٹے بعد ڈاکٹروں کو بلایا کہ بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود بچہ جان بر نہیں ہو سکا۔ عدالت میں جیوری کے مطابق اس بچے کی خون کی شریانوں میں جان بوجھ کر ہوا کا انجیکشن لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ نومولود بچوں کے یونٹ میں کام کرنے والے ایک ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ہسپتال کی انتظامیہ نے لوسی کے خلاف الزامات پر تفتیش نہیں کی اور ڈاکٹروں کو خاموش کروانے کی کوشش بھی کی گئی۔ تفتیش کے مطابق ہسپتال نے لوسی کے خلاف الزامات سامنے آنے کے بعد بھی کئی ماہ تک پولیس کو مطلع نہیں کیا، جبکہ انتہائی نگہداشت کے سربراہ ڈاکٹر اسٹیفن ہیری نے اکتوبر 2015 میں ہی ان کو لوسی کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ اس سب کے باوجود لوسی کو کام کرنے دیا گیا اور اس دوران لوسی نے 5 مزید بچوں کا قتل بھی کیا۔ بی بی سی پینوراما اور بی بی سی نیوز نے اس معاملے پر تحقیق کی کہ لوسی کیسے بچوں کو قتل کرتی ہے۔ ہم نے انتہائی نگہداشت یونٹ کے سربراہ سے بات کی، جنہوں نے سب سے پہلے لوسی کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ڈاکٹر ہیری نے بتایا کہ انہوں نے جون 2016 میں آخری 2 بچوں کی ہلاکت کے بعد مطالبہ کیا کہ لوسی کو کام سے ہٹایا جائے، تاہم ہسپتال کی انتظامیہ نے شروع میں انکار کیا۔ بی بی سی کی تفتیش میں یہ بھی علم ہوا کہ ہسپتال کی انتظامیہ نے ایک موقع پر ڈاکٹروں کو کہا کہ لوسی سے معافی مانگیں اور اس کے خلاف الزامات عائد کرنا بند کر دیں۔ بی بی سی کو علم ہوا کہ جب لوسی کو انتہائی نگہداشت سے وارڈ سے منتقل کر دیا گیا، تب بھی ان کو وارڈ کی حساس دستاویزات تک رسائی حاصل تھی اور وہ سینئر مینیجرز کے قریب تھی جن کا کام ان کی تفتیش کرنا تھا۔ جولائی 2018 میں ایک صبح لوسی لیٹبی کو ان کے گھر سے پہلی بار گرفتار کیا گیا اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لے جایا گیا۔ اس وقت وہ 28 سال کی تھی اور پیشے کے اعتبار سے نرس تھی، جن کی ذمہ داری پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ ان سے ایسے مبینہ جرائم کے بارے میں سوالات ہونے تھے جن کے بارے میں سوچنا بھی مشکل تھا۔ اگر ان کو سزا ہوتی تو وہ دور جدید میں برطانیہ میں کم عمر بچوں کی سیریل کلر یعنی قاتل ثابت ہو جاتی۔ ان کی گرفتاری سے قبل برطانیہ میں چیشائر پولیس نے 2 سال تک تفتیش کی، جس میں 70 سے زیادہ افسران اور سول حکام نے حصہ لیا۔ آپریشن ہمنگ برڈ نامی اس خفیہ تفتیش کا مقصد برطانیہ کے کاؤنٹس آف چیسٹر ہاسپٹل میں نومولود بچوں کی ناقابل فہم ہلاکتوں کا سراغ لگانا تھا۔ گرفتاری کے چند ہی گھنٹوں کے اندر لوسی لیٹبی دنیا بھر میں اخباروں کی شہ سرخیوں میں موجود تھی۔ لوسی کی پہلی گرفتاری کے بعد پولیس نے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا، لیکن اس کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا اور پھر آخر کار نومبر 2020 میں ان پر فرد جرم عائد ہوئی۔
گزشتہ سال اکتوبر سے 33 سالہ نرس کے خلاف مقدمہ چلا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے جون 2015 سے جون 2016 تک ایک سال میں 7 نومولود بچوں کی ہلاکت کی اور 10 بچوں کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی۔ لوسی نے تمام الزامات کی تردید کی، لیکن انہیں 7 بچوں کے قتل میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ 9 ماہ کے مقدمے کے بعد، جس کے دوران ہوش ربا انکشافات سامنے آئے، 7 خواتین اور 4 مردوں پر مشتمل جیوری نے 110 گھنٹے تک سوچ بچار کی اور پھر سزا سنائی۔ جیوری نے لوسی پر 6 نومولود بچوں سمیت 7 بچوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کے الزام میں بھی ان کو سزا سنائی۔ لیکن ہم اس خاتون کے بارے میں کیا جانتے ہیں جس نے ایسے نومولود بچوں کو قتل کیا جن کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری تھی؟ لوسی لیڈبی 4 جون 1990 کو پیدا ہوئیں اور ہیریٹ فورڈ میں پلی بڑھی۔ ان کے والد جون اور والدہ سوزن مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کی گیلری میں موجود رہے۔ لوسی نے مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے جیوری کو بتایا کہ میں ہمیشہ سے بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی۔ لوسی اپنے خاندان میں یونیورسٹی میں جانے والی پہلی فرد تھی۔ انہوں نے چیسٹر یونیورسٹی میں 3 سال نرسنگ کی تعلیم حاصل کی۔ پڑھائی کے دوران بھی انہوں نے کاؤنٹس آف چیسٹر ہسپتال کے نومولود بچوں کے وارڈ میں کام کیا تھا۔ ستمبر 2011 میں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد انہوں نے جنوری 2012 میں اسی ہسپتال میں نوکری حاصل کر لی۔ 2015 میں انہیں نومولود بچوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ لوسی نے عدالت کو بتایا کہ ان کا زیادہ تر وقت بیمار بچوں کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اس دوران انہوں نے 5 سے 6 نرسنگ طلباء کی تربیت بھی کی اور 2015 سے 2016 کے درمیان سینکڑوں نومولود بچوں کا خیال رکھا۔ تاہم ستمبر 2016 میں روسی کو رائل کالج آف نرسنگ کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک خط کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ وہ بچوں کی اموات کے معاملے پر زیر تفتیش ہیں۔ اس سال کے آغاز میں انہوں نے نومولود بچوں کی نگہداشت سے ہٹا دیا گیا تھا اور ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے ان کو ایک اور کام سونپ دیا گیا تھا جس میں مریضوں سے ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ اس وقت لوسی کو لگا کہ ان کو یہ کام اس لیے سونپا گیا ہے کہ وہ یہ جانچ کر سکیں کہ ہسپتال کا عملہ اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے کا اہل ہے یا نہیں، اور انہیں امید تھی کہ وہ واپس اسی کام پر جا سکیں گی جس سے ان کو محبت تھی۔ 6 سال بعد لوسی ایک شیشے کی سکرین کے پیچھے عدالت میں استغاثہ کے الزامات سن رہی تھی، جن میں عدالت کو بتایا گیا کہ لوسی ایک موقع پرست ہے جنہوں نے اپنے قاتلانہ حملے چھپانے کے لیے اپنے ساتھیوں کی نفسیات سے کھیل رچایا۔ اس سے پہلے لوسی کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا۔ ان کی دفاعی ٹیم نے عدالت میں موقف اپنایا کہ بچوں کی اموات ہسپتال میں موجود یونٹ کی ناکامیوں کی وجہ سے ہوئی اور وہ ایک ایسے نظام کا شکار ہوئی ہیں جو اپنی ناکامی کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالنا چاہتا تھا۔ مقدمے کے دوران جیوری کو لوسی کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا اور ان کی نجی واٹس ایپ چیٹ اور سوشل میڈیا پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ لوسی نے عدالت کو بتایا کہ وہ باقاعدگی سے سالسا کلاس لیتی تھی، دوستوں کے ساتھ باہر جاتی تھی اور ان کے ساتھ چھٹیاں مناتی تھی، جم جاتی تھی۔ جب ان کی گھر سے گرفتاری کی تصاویر عدالت میں دکھائی گئیں تو وہ رو پڑیں۔ لوسی ہسپتال کے اسٹاف کے لیے مختص ایش ہاؤس میں رہائش پذیر رہنے کے بعد 6 ماہ تک چیسٹر میں ہی ایک فلیٹ میں منتقل ہو گئی تھی۔ تاہم جون 2015 میں وہ ایش ہاؤس واپس آ گئیں، لیکن اپریل 2016 میں انہوں نے ویسٹ بورڈن روڈ پر ایک گھر خرید لیا اور وہاں منتقل ہو گئی۔ ان کے بستر پر ونی دی پو اور دیگر کھلونے موجود تھے، جبکہ گھر کی ایک دراز میں مختلف دستاویزات اور ان کی 2 بلیوں
ٹگر اور سمجھ کے طبی نوٹ بھی موجود تھے۔ لوسی نومبر 2020 سے حراست میں ہے اور انہوں نے 4 مختلف جیلوں میں وقت گزارا ہے۔ ان کا مقدمہ دنیا بھر میں مشہور ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے بات ناقابل فہم ہے کہ نومولود بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی نرس کیسے اتنے بے ایمانہ جرائم کر سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔